وہ پھر اس کے وہ جو انہوں نے پڑھا کتابوں میں اس کے مطابق بتائیں گے۔ ابھی میں لاس اینجلس سے آ رہا ہوں، تو لاس اینجلس میں ہم ادھر بھی ایک خان صاحب ہیں، تو انہوں نے وہ بات کی اس طرح کہ دیکھیں جی یہ دیکھیں تھوڑی سی بات کی ہے تو گوگل کے ذریعے جناب انہوں نے وہ ایک میپ سا نکال لیا، ایک خلائی سسٹم نکال لیا، یہ دیکھیں جی یہ سورج ہے، یہ زمین نہیں، یہ سب فیک چیزیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو ٹریک کرنے والی چیزیں، اس کو معاذ اللہ جھٹلانے والی چیزیں ہیں۔ اگر کوئی مسلمان اس کو یقین کر لے گا پھر تو اس کا ایمان کیا ہے؟ تو اس لیے میرے بھائیوں بہنوں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن عظیم الشان پر، قرآن عظیم الشان کا ایک ایک لفظ سچا ہے، ایک ایک آیت سچی ہے۔ اب میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، کوئی اتنا میں ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوں، لیکن جو باتیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں کیا دماغ میں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی؟ یہ تو پہلی بات ہے۔ والارض مہادا، قرآن کا فیصلہ ہے، سورۃ النبا 30واں پارہ اس کی پہلی سورت کہ زمین کو بنایا ہم نے بچھونا، اللہ نے فرما دیا بچھونا ہے، اس میں پھر سمندر ہے، پھر خشکی میں مخلوق بعد ہے، پھر جہاں پانی ہی پانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں رب تعالیٰ جل شانہ فرما رہا ہے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنوں انس اگر تم سے ہو سکے کہ زمینوں آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، جدھر بھی جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے۔ پہلے تو بندہ دنیا میں آپ یہ شو کرے نا کہ یہ کنارہ دنیا کا آخری کنارہ ہے، کیوں جی ابھی تک شو کسی نے ڈکلیئر کیا؟ یہ بہانہ لگا کہ یہ دنیا گول ہے، دنیا گول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمینوں کے کنارے سے، یعنی زمینوں آسمان، زمین اور آسمانوں کے کناروں سے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین کا بھی کنارہ ہے اور آسمان کا بھی کنارہ ہے۔ فرمایا اگر تم نکلنا چاہو، اور پھر فرمایا جنوں انس، انسان تو چلو سفر کرے گا کسی ٹریول کے لحاظ، یعنی کسی کنوینس کے ذریعے جہاز کے اوپر سفر کرے گا، گاڑی کے اوپر، ٹرین کے اوپر سفر کرے گا۔ جن تو ایک ایسی مخلوق اللہ کریم نے بنائی ہے، جن ایک ایسی مخلوق اللہ کریم نے بنائی ہے کہ جس کی پرواز یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ 10 منٹ پہلے اگر ادھر امریکہ میں ہے تو 10 منٹ بعد پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے۔ طاقت ہے نا، جس طرح جبرائیل امین فرشتہ ہے، ملائکہ نوری مخلوق ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل تمہاری کتنی سپیڈ ہے، سپیڈ کتنی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سدرۃ المنتہا پہ ہوں، اب سدرۃ المنتہا یہ چھٹے آسمان کے قریب واقع ہے، زمین 500 سال کی مسافت ہے آسمان تک، پھر پہلے آسمان کی جو تھکنس ہے، موٹائی ہے، 500 سال کی مسافت ہے، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان جو سپیس ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے۔ تو زمین سے لے کر 7ویں آسمان کے کنارے تک یہ 5000 سال کی مسافت ہے، کسی بھی آپ کنوینس سے ٹریول کریں، بندے کی اتنی عمر ہی نہیں۔ تو جبرائیل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی سپیڈ دی ہے کہ اگر آسمان سے پانی کا قطرہ گرے تو میں سدرۃ المنتہا سے جا کے اس کو زمین پہ گرنے سے پہلے اٹھا سکتا ہوں۔ ایک فرشتے کی سپیڈ ہے، اس طرح جنات کی بھی سپیڈ ہے۔ تو جنات کو بھی فرمایا گیا کہ اگر تم یا معاشر الجن والانس، اے جنوں انس اگر تم سے ہو سکتا ہے کہ زمینوں آسمانوں کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لا تنفذوا، مگر تم نہیں نکل سکتے الا بسلطان، جدھر بھی جاؤ گے اسی کی سلطنت۔ تو گویا کہ رب تعالیٰ جل شانہ کا ایک نظام مکمل نظام ہے، اور اس کو تسلیم کرنا ہی یہی ایمان ہے۔ اس کے سامنے عقلی دلیلیں دینا یا سائنسدانوں کی باتیں کرنا، کیونکہ سائنسدان نہ
زمین کے کنارے کے آخر تک پہنچ سکتا ہے، اور نہ ہی یہ بتا سکتا ہے کہ زمین کا آخری کنارہ ہے، اور نہ ہی وہ یہ بتا سکتا ہے کہ آسمان کا آخری کنارہ یہ ہے۔ ہاں اسپرچلی ایک چیز ہے، اسپرچلی روحانی طور پر اللہ کریم اپنے ولیوں کو، اپنے دوستوں کو روحانی طور پہ یہ مقام عطا فرماتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جسم کے ساتھ عرش الہی پر، جی توجہ مذہب میری طرف رکھیں، جسم کے ساتھ عرش الہی پر تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن فرما رہا ہے، سورہ نجم آپ پڑھیں، سورہ نجم کی آپ پہلی 18 آیات پڑھیں گے تو اس سارے معراج کے واقعے کے اللہ کریم نے تصدیق فرمائی۔ لیکن آج بعض لوگ اس کے اوپر بھی، لوگ جو ہے جتنی عقل میں بات آنی ہے، قرآن کے سامنے، قرآن عظیم الشان کے سامنے بندہ اپنی عقلی دلیل نہیں پیش کر سکتا۔ آپ سورہ نجم کی پہلی 27ویں پارے میں سورہ نجم کی پہلی 18 آیات پڑھیں، اس میں اللہ کریم نے سارا واقعہ بیان فرما دیا۔ تو اسپرچلی ایک اللہ کے ولی کو اس کے قلبی کیفیت یہ ہو سکتی کہ اس کی روح کا مقام عرش الہی ہو سکتا ہے۔ قلب المومن عرش اللہ تعالی، مومن کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ تو مومن کامل بننے کے لیے تو پھر آپ کو پتہ نا بڑی سٹرگل کرنی پڑتی، عبادات کرنی پڑتی، اللہ کے نبی سے پکی سچی محبت کرنی پڑتی، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے وہ اللہ کا ولی مومن کامل بنے گا۔ مومن کامل بنے گا تو اللہ کا ولی بنے گا، اللہ کا دوست بنے گا۔ جب اللہ کا دوست بن جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرمائے گا۔ تو میرے بھائیو، یہ ایک بڑی اہم بات اور مسئلے کے اوپر آپ کی توجہ دلانا چاہتا تھا۔ الحمدللہ چلو ذکر کرنے کا، بیان کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ تو ابھی انشاءاللہ مغرب کی نماز کا وقت ہے، ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو میں نے سوچا تھا کہ آپ کے سامنے ایک تو درود پاک کی فضیلت بیان کی جائے، دوسرا اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اتنے معجزات عطا کیے ہیں۔ آج وہ عالم دین جو کہ دین کے مبلغ اپنے آپ کو بتاتے ہیں، بازے جو بیان کرتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، جو نہیں بیان کرتے ان کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے۔ They have not any authority. They can't hide, stop, delete to miracles of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No one can complete to believe without declarations, without announce, and without explanations about miracles of beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. When we will explain, then we can complete to or believe. Otherwise, no one can complete to beliefs and faith. تو انشاءاللہ پھر درود پاک کی فضیلت کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور وہ ایک واقعہ کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مٹھی بھر کے وہ خاک پھینکی، کنکر پھینکی قرآن پاک میں، وہ واقعہ کیا ہے اور اس کے اثرات پھر کیا سامنے ظاہر ہوئے، انشاءاللہ اس کے اوپر بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی نماز پڑھ لیتے ہیں مغرب کی، انشاءاللہ اس کے بعد پھر یہ محفل انشاءاللہ جاری رہے گی۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ اذان دیتے ہیں تو پھر اچھی بات ہے۔